اب میں بلا تاخیر فضلت الشیخ تنزیل الرحمن حجازی حفظہ اللہ سے التماس کروں گا کہ آپ آئیں اور اختصار کے ساتھ 10 سے 15 منٹ کے اندر اپنی بات کو سمیٹ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ عزیز دوستو، ساتھیوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا اللہ پر ایمان ہے اور یقین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ پر بھروسہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ پر بھروسہ کرنے کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ کہا کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے، یعنی جن چیزوں کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ بغیر اسباب کے اللہ پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی آدمی رزق کے حصول کے لیے گھر میں بیٹھ جائے اور ہاتھ اٹھائے اور کہے کہ اللہ تو مجھے رزق دے دے، تو رزق ملنے والی نہیں ہے۔ اس کے لیے اسباب اختیار کرنا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر اعتماد کرنا۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہی اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنا۔ ایک انسان چوری کرے اور کہے میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، تو کیا مانیں گے وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ایک انسان حرام کمائی کے ذریعے مال جمع کر رہا ہے، کیا وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے؟ حرام کمائی کے ذریعے رزق کھا رہا ہے، اللہ پر بھروسہ کر رہا ہے؟ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ رزق کا معاملہ یہ ہے کہ رزق تمہارا طے ہو چکا ہے، آسمان میں ملے گا، لیکن تمہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، تمہیں اللہ پر یقین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرُ۔ اگر تمہیں اللہ پر بھروسہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق دے گا۔ کیسے رزق دے گا؟ جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ یغدو خماسا وتروح بطانا، صبح سویرے اٹھتے ہیں، پیٹ خالی ہے، اور شام کو لوٹتے ہیں اپنے گھونسلے میں سکم شیر ہو کر کے لوٹتے ہیں۔ انہیں اللہ پر بھروسہ ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ہم اور آپ صبح اٹھتے ہی دماغ دوڑاتے ہیں، کہاں سے اچک لیں، کہاں سے حاصل کر لیں، کس طرح حاصل کر لیں۔ یہ تمام اسباب جو حرام کے ذرائع ہم استعمال کرتے ہیں، اور حرام ذرائع استعمال کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر یقین ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، تو یقیناً اللہ پر آپ کا بھروسہ نہیں ہے، اللہ پر آپ کا بھروسہ نہیں ہے۔ دوست اور عزیزو، اسلاف کی زندگی کا ہم نچوڑ دیکھیں، بہت سارے مواقع ایسے ہیں، بڑی کٹھن اوقات میں بھی لوگوں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ دوست اور عزیزو، ہم جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچے کو چٹیل میدان میں چھوڑ آتے ہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں بمبئی کے لیے ہم چلتے ہیں تو بہت ساری چیزیں لے کر کے چلتے ہیں، کہیں کم نہ پڑ جائے، لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو ایسی جگہ چھوڑا تھا جہاں پانی بھی نہیں تھا، بہت مختصر پانی تھا اور بہت مختصر کھانا تھا،
اور جب جانے لگے چھوڑ کر کے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا کس کے بھروسے پر مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیوں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کچھ جواب نہیں دیا. کہا اللہ کا حکم ہے. کہا ہاں اللہ کا حکم ہے. کہا مجھے اللہ پر بھروسہ ہے. لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جاتے ہوئے کچھ جو تھا وہ لے کر کے گئے تھے، کچھ جو تھا وہ لے کر کے گئے تھے. تو گویا کہ اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے. اسباب پر آپ کا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، اسباب پر آپ کا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے اور اسباب کو اختیار کرنا چاہیے. ایمان جو ہے، ایمان یہ تمام چیزوں کا مجموعہ ہے اور توکل یہ تمام چیزوں کو شامل ہے. اگر آپ کا بھروسہ اللہ پر نہیں ہے تو گویا کہ آپ کے اندر ایمان نہیں. بھائی جس کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہوگا چوری وہی کرے گا، بے ایمانی وہی کرے گا، دغا بازی وہی کرے گا، حرام کمائی وہی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. بھائی ہم حرام کیوں حاصل کریں؟ حرام کمائی کا ذریعہ ہم کیوں بنائیں؟ اپنے آپ کو بنائیں جب ہمیں ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کو رزق ایسے تلاش کرتی ہے جیسے انسان کو موت تلاش کر رہی ہے. ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمیں مرنا ہے اور مرنا ہی ہے، جہاں کہیں بھی رہیں گے موت آئے گی اور پکڑ لے گی. اس پر ہمیں اور آپ کو یقین ہے. تو ہمیں اور آپ کو اس پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے اور ہمیں سب کچھ دے گا. ہمارا بھروسہ اس پر ہونا چاہیے. آج ہمیں اپنی باتوں پر بہت یقین ہے، اپنے کھیتی پر بہت یقین ہے، اپنے بزنس پر بہت یقین ہے، اپنے بیوی بچوں پر یقین ہے، اپنے گھر پر یقین ہے. اللہ پر یقین کم ہے، نہیں ہے یقین. دوستو عزیزو، اسی مائک سے آواز آتی ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اگر ہمیں اور آپ کو اللہ پر یقین ہوتا، اللہ پر بھروسہ ہوتا تو ہم دوڑ کر کے آتے، ہم دوڑ کر کے آتے اور جانتے ہمارا بھروسہ اللہ پر جب ہو گیا کہ چونکہ ہم اور آپ زندگی کا بیشتر حصہ دولت کے اکٹھا کرنے میں خرچ کر دیتے ہیں. دولت کے اکٹھا کرنے میں زندگی کا بیشتر حصہ خرچ کر دیتے ہیں محض اس وجہ سے کہ دولت آ جائے. لیکن ہمارے اور آپ کے صرف اور صرف اسباب اختیار کرنے سے، محنت کرنے سے دولت نہیں جمع ہو سکتی، نہیں جمع ہو سکتی. بیوی بچوں کو سکون نہیں ملے گا جب تک ہمارا بھروسہ اللہ پر نہیں ہوگا. اللہ پر بھروسہ ہو جائے غیبی مدد آپ کو ملے گی. آج حالت یہ ہے ہماری اور آپ کی، ہم سب کی، ایمان کا واسطہ ہمارے درمیان سے دور دور تک نہیں ہے. ہم اور آپ کہیں پھنس جائیں اور ایسی جگہ پھنس جائیں جہاں انسان مدد کرنے والا نہ ہو تو کوئی ایسی عبادت ہم نے کی رکھی ہے جو لگا دے، کوئی ایسی عبادت ہم نے اکٹھا کر رکھی کہ لگا دے وہاں اللہ کے سامنے اور کہیں اللہ میں نے فلاں عبادت کی ہے صرف تیرے لیے. نہیں ہمارے پاس. اور باتیں تو ہم کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر یقین ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن حقیقت میں جب ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہمیں اللہ پر یقین ہے، ہمیں اللہ پر یقین نہیں ہے. 90 سال تک دعا کر رہے ہیں اولاد کی، اولاد نہیں ہے تو 90 سال تک دعا کر رہے ہیں اور یقین ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ دے گا. آج ہماری مائیں اور بہنیں، بچہ بگڑ رہا ہے، کما کر کے کچھ نہیں دے رہا ہے، باباؤں کے پاس چلی جاتی. انہیں اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. وہ بابا، وہ جاہل، وہ کم پڑھا لکھا نااہل اس کے پاس جاتے ہیں. بابا میرا بیٹا بگڑا ہوا ہے،
میری اولاد بگڑی ہوئی ہے، میرا شوہر بگڑا ہوا ہے، میرے گھر والے خراب ہیں۔ دوستو عزیزو، اس مالک حقیقی کو آپ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ایک لمحے میں چاہے سب کچھ کر دے، کن فیکون، وہ کہتا ہو جا، بس ہو جاتی ہے وہ چیز۔ دوستو عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل حالات میں ہیں، مشکل حالات میں دشمن اب تب لگا ہوا ہے کہ گردن اڑا دے، لیکن اللہ پر بھروسہ دیکھیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کافر جھک جائے تھوڑا سا، اپنے پیر کو دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے، ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ صرف ابو بکر کے لیے نہیں کہا تھا، ابو بکر کے لیے وہ جملہ نہیں کہا تھا، ہم تمام لوگوں کے لیے وہ جملہ کہا تھا، ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھو، تمہیں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ ہم اور اب بچپن میں پڑھتے تھے کہانی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں گئے، آرام کرنے کے لیے آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے، آپ نے اپنی تلوار لٹکا دی، ایک کہانی نہیں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت موجود ہے۔ آپ نے وہ تلوار لٹکا دی، آپ سو گئے کیونکہ آپ تھکے ہوئے تھے، دشمن نے موقع پا کر آپ کی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور جو ہی تلوار اپنے ہاتھ میں لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ کہا کہ بتاؤ یہ کہ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے، میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اپنی امت کو بھی دینا تھا، بڑی اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ جواب دیا، اللہ مجھے بچا لے گا، اللہ بچائے گا مجھے۔ تلوار اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، کہا اب بتا دشمن میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ دشمن اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا۔ دشمن کون تھا؟ دشمن تھا، مسلمان نہیں تھا۔ آج اس دشمن کی طرح ہمارا اور آپ کا ایمان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حقیقی معنوں میں اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہو جائیں، ہم اللہ اپنے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر لیں، اور اللہ کا ڈر اور خوف وہی توکل ہے، بھروسہ نہیں۔ نماز میں کیا ملے گا؟ بھروسہ نہیں ہے۔ دین میں آج مسجدیں ہماری اور آپ کی خالی کیوں ہیں؟ ایمان اور یقین نہیں ہے، سننے سے کچھ نہیں ہوگا، انگلیاں اٹھانا جانتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دنیا کا کوئی کام بگڑ رہا ہے، کوئی کام خراب ہو رہا ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ کسی پیر اور بابا اور کسی ولی کے پاس میں بالکل ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ اللہ پر بھروسہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہر بڑی کام کو آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنے والا بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔